بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ شاہ شہیداں وہ امام عاشقاں، وہ شاہ شہیداں وہ امام عاشقاں، سالکان منزل حیرت کا میر کارواں، خود کو شمشیر برہنہ جو رسالت کی کہے، خود کو شمشیر برہنہ جو رسالت کی کہے، وہ پناہگاہ یتیماں وہ حلیف بے کساں، وہ وزیر اہل زمین میں رسول پاک کا، وہ وزیر اہل زمین میں رسول پاک کا، جھک کے دیتے ہیں سلامی اس کو اہل آسماں، مصر و ایران و عراق و شام کا فرما روا، مصر و ایران و عراق و شام کا فرما روا، دشمن اہل جفا اہل وفا کا پاسباں، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریزگاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، نہ استحصال قیصر ہو نہ استبداد کسریٰ ہو، نہ استحصال قیصر ہو نہ استبداد کسریٰ ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برقِ تجلی پھر افق پر آشکارا ہو، وہی برقِ تجلی پھر افق پر آشکارا ہو، اندھیرے دور ہو جائیں اجالا ہی اجالا ہو، بڑا ہوگا ہے پھر قصر جہاں میں، بڑا ہوگا ہے پھر قصر جہاں میں، اہل باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی
ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب العالمین ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، کہ اللہ نے ایمان والوں سے ایک سودا کر لیا ہے، خرید و فروخت کر لی ہے، ایک تجارت کر لی ہے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے میں۔ تو مولا کریم اگر ایمان والے اپنی جان اور اپنے مال کو آپ کے حضور پیش کریں تو ان کو ملے گا کیا؟ رب العالمین اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، میں نے جنت کے بدلے میں جان بھی اور مال بھی خرید لیا ہے۔ ایمان والوں کی جان، ایمان والوں کا مال، یہ دونوں چیزیں اگر اس مالک کی قربت کے لیے، اس مالک کی محبت میں اگر ایمان والے خرچ کریں گے تو اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت عطا فرماؤں۔ اب یہ ایسا خوبصورت وعدہ ہے کہ جب بھی اہل نظر نے اسے دیکھا، جب بھی اس کے بارے میں سنا، تو ایسے جذبات رب العالمین نے ان کے دل میں پیدا کیے کہ پھر وہ اس چاہت میں لگ گئے کہ مولا اگر جان دے کر، مال دے کر جنت مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے وہ چل پڑے۔ اور پھر آپ اگر اسلام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تو سال کا کوئی مہینہ، یہ ذی الحج کا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے بعد آگے محرم الحرام پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بھی پہلے دن سے قربانی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے اور اختتام بھی قربانی کے اوپر، اور ایسی قربانی کہ اس مہینے کی 1 تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون اسلام کے لیے پیش کیا، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون اسلام کے لیے پیش کیا۔ اور یہ اس تجارت میں لگ گئے کہ جس تجارت کے اندر کوئی گھاٹا نہیں ہے، جس تجارت کا کرنے والا خود رب العالمین ہے، اور رب العالمین کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ تجارت کر رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ تجارت کرو۔ اور وہ تجارت کرنے والوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے تجارت کی، اور یہ وہ ہستی تھی کہ جن کو دوسرے صحابہ سے اگر موازنہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسرے صحابہ میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑا خاص فرق ہے، بڑا خاص فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے کہ دوسرے جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب نبی کی مجلس میں تشریف لائے ہیں لیکن مرید بن کر آئے ہیں، لیکن حضرت عمر جب آئے ہیں اللہ کے نبی کی مراد بن کے آئے۔ یہ مرید نہیں، مراد۔ اور ایک دعا وہ تھی جو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی، ذرا توجہ کیجئے گا، ایک دعا وہ تھی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی دیواروں کو تعمیر کرنے کے بعد، اٹھانے کے بعد اللہ سے مانگی، اور دعا کی قبولیت کب ہوئی؟ 5000 سال کے بعد وہ دعا قبول ہوئی۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اس گھر کو جس کو میں نے بنایا ہے، اس کی آبیاری کے لیے، اس کی تزئین و آرائش کے لیے، اس کی آبادی کے لیے، اس کو سجانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کی محفل کو آراستہ کرنے کے لیے آپ اپنا پیارا حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجھے دے دیجئے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی جسے 5000 سال کے بعد رب العالمین نے شرف قبولیت عطا کیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔
اور ایک دعا وہ تھی جو میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. یہ دعا میرے محبوب نے صبح مانگی, 5000 سال نہیں, شام کو میرے محبوب کی دعا کو رب العالمین نے شرف قبولیت عطا کر دی. صبح دعا مانگی, شام کو دعا قبول ہو گئی, اور دعا کے لیے ہاتھ کیا اٹھا. اچھا آپ یہ دیکھیں, میں اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز لاتے ہیں, اور اگر گھر والے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کریں, یہ آپ کیا لے آئے, تو ہمارا دل ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ ہم کہتے ہیں میں اتنی محنت سے اتنی کھپت کے بعد لے کے آیا, اور آپ نے ایک لمحے میں جھٹک دیا کہ یہ کیا لے آئے. تو میرے بھائیوں, حضرت عمر وہ ہیں جن کو اللہ کے محبوب نبی اللہ سے مانگ کر لائے ہیں, اللہ سے مانگ کر خود لائے ہیں. اور دعا کیا مانگی؟ اللہم اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام. اے اللہ, اسلام کے لیے, اسلام کی عزت کے لیے, اسلام کے وقار کے لیے, اسلام کے دفاع کے لیے, اسلام کی عزت کے لیے, اسلام کی شان و شوکت کے لیے میں تجھ سے ایک آدمی مانگتا ہوں, لیکن 2 آدمیوں کا تجھے انتخاب دیتا ہوں, ان 2 بندوں میں سے ایک بندہ مجھے دے دے. اور یہ حالات کون سے تھے؟ صرف 45 لوگ, 45 لوگ اسلام لائے تھے, 45 لوگ اس وقت مسلمان ہوئے تھے, اور حالات مسلمانوں کے ایسے تھے, چھپ چھپ کے بیٹھتے تھے, ڈر ڈر کے رہتے تھے, سہمے سہمے رہتے تھے. ان حالات میں میرے محبوب نے کہا اللہم اعز الاسلام, اللہ میں اپنی عزت کے لیے نہیں, اپنی شان و شوکت کے لیے نہیں, اپنے وقار کے لیے نہیں, اپنی عزت کے لیے نہیں, بلکہ اسلام کی عزت کے لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں, یا تو مجھے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے. اب یہ عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا. میرے محبوب کی دعا ادھر آسمان پہ پہنچی, دعا میرے محبوب نے مانگی, ادھر دعا میرے محبوب کی آسمان پہ پہنچی. رب العالمین نے آسمان کے دروازوں کو کھول کر اپنے محبوب نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا, اور فوراً میرے محبوب کی دعا کے اوپر عمل کرتے ہوئے میرے رب نے نظر انتخاب ڈالی, دونوں کے دلوں کو دیکھا. ابو جہل کا دل بھی دیکھا, جو غلاظت سے بھرا ہوا, جو تکبر سے بھرا ہوا, جو حسد سے بھرا ہوا, جو انا سے بھرا ہوا, جو دشمنی رسول سے بھرا ہوا. اس دل پر بھی نظر ڈالی, اس دل پر بھی نظر ڈالی جو عمر بن خطاب کا دل تھا, جو صاف اور شفاف دل تھا, جس دل کے اوپر رب کی جب نظر پڑی, میرے رب کی نظر انتخاب میں جو شخصیت ان دونوں میں سے جچتی ہے, جو اس شخصیت کو میرے رب نے پسند کیا, وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ نے پسند کیا, کہا میرے محبوب دعا تو نے مانگی ہے, ادھر تو دعا مانگے گا اور ادھر میں تجھے تیری دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے عمر کو تیرے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دوں. ایسا قدموں میں ڈھیر کیا, ایسا قدموں میں ڈھیر کیا. نکلے گھر سے تلوار لے کر کہ میں حضور کا نام و نشان تک آج مٹا دوں گا. تدبیر کیا کہتی ہے کہ عمر تلوار لے کر نکلا ہے, آج خیر نہیں ہے. لیکن تقدیر کیا کہتی ہے, آج عمر تلوار لے کر نکلا ہے, حضور کا سر لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا سر بھی حضور کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے نکلا. تقدیر اور تدبیر کے فیصلوں میں فرق نظر آتا ہے. حضرت عمر گھر سے تلوار لے کر نکلے, جب راستے میں گئے پتا چلا کہ بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے. ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا عمر کہاں کا ارادہ؟ کہا آج نبوت کا چراغ نعوذ باللہ بجھانے کے لیے جا رہا ہوں. کہا عمر بعد میں بجھانا اس چراغ کو, پہلے اپنے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے اسے بجھانے کی فکر کر. تیری بہن اور تیرا بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں, پہلے ان کی جا کے خبر لے. حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا, گھر بھاگے. جب گھر آئے, گھر کے دروازے پہ آ کے جب دیکھا تو بہن کی آواز قرآن پڑھنے کی آ رہی. اندر چلے گئے, جا کر بہن کو مارنا شروع کر دیا. کان میں آواز قرآن کی پڑ چکی تھی. قرآن اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے, قرآن کی تاثیر کام کر جاتی ہے. دھیرے دھیرے وہ قرآن دل میں اترتا چلا گیا, قرآن اترتا چلا گیا. جب مار مار کے بہن کو تھک گئے تو بہن نے کہا ہاں عمر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے چھوڑ دو اس اسلام کو. کہا اے عمر یاد رکھنا, جس خطاب کا بیٹا تو ہے
میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں. اگر تو کفر کی یاری نہیں چھوڑ سکتا تو میں محمد کی فرما برداری کیسے چھوڑ؟ میں محمد الرسول اللہ کی فرما برداری کیسے چھوڑ؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو کفر کی یاری پہ پکا رہے اور مجھے کہے میں اسلام چھوڑ دوں. یہ نہیں ہو سکتا. بہن کا جملہ دل پہ لگا. قرآن پہلے کام کر چکا تھا. اسی وقت عمر نے کہا پھر لے چلو مجھے حضور کی مجلس میں اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو. جب صحابہ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے, جلال سے بھرا ہوا چہرہ, حضرت عمر کا بڑا روب تھا. جب آئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے, کیا کریں ان کا؟ میرے محبوب نے کہا دروازے کھول دو. صحابہ دروازے بند کر رہے ہیں, فرمایا کھول دو دروازے. آج عمر جس نیت سے آ رہا ہے تمہیں نہیں پتا, یہ میرے محبوب کی دعا کام کر چکی ہے. اور محبوب کے قدموں میں حضرت عمر سر لینے کے لیے نہیں اپنا سر دینے کے لیے آ رہے ہیں. جب مجلس میں آئے اور آ کر اللہ کے محبوب نبی کے قدموں میں بیٹھے, صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ مکے کے در و دیوار صحابہ کے نعرہ تکبیر سے بلند ہو گئے, سارے پہاڑ گونج گئے اور آ کر حضرت عمر اسلام قبول کر کے میرے محبوب کے قدموں پہ داخل ہو گئے. میرے محبوب کے قدموں پہ آ کر اسلام کو قبول کر لیا. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں, حضرت عمر جب اسلام میں آئے قرآن سنتے ہوئے آئے, اور جب دنیا سے گئے قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے, اور امت کو جس حال میں چھوڑ کے گئے. تراویح کا تحفہ امت کے لیے جو ملا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پہ بہت بڑا احسان کہ پوری امت کے حفاظ کو قرآن پڑھنے پر لگانے والے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ واحد وہ ہستی ہیں جن کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانشین نے اپنے وقت میں اپنے دور حکومت کے اندر 900 چھوٹی مساجد مختلف علاقوں کے اندر تعمیر کروائی, اور اس کے بعد 500 مساجد ایسی تھی جو جامع مسجد تھی, ان کو اپنے دور حکومت کے اندر انہوں نے تعمیر کیا. مساجد کے اندر ائمہ کو مقرر کیا, خطباء کو مقرر کیا, ان کے لیے وظائف مقرر کیے, اور ان کے لیے ایک پورا محکمہ مقرر کیا کہ جو ان کی ضروریات کا خیال رکھے گا. آج تو مساجد مدارس کے علماء کا کوئی خیال نہیں رکھتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی کہ انہوں نے یہ روایت ڈالی کہ علماء مدارس کے اندر پڑھانے والے قرۂ اکرام ان کی تنخواہوں کا بیت المال سے انتظام کیا گیا کہ ان کو بیت المال سے انتظام کر کے ان کو بے فکر کر دیا جائے تاکہ وہ دین کی خدمت کے اندر ایسے منہمک ہو کے لگ جائیں, اس لیے کہ وہ ایک ایک بچے کو جو قرآن پڑھائیں گے دنیا سے بے فکر ہو کے پڑھائیں گے, اور 1 روپیہ خرچ کرنے والے انسان کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا وہاں پر قرآن پڑھانے والے کو بیٹھ کر قرآن پڑھانے کا اجر ملتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے صحابہ اکرام کے 17,000 بچوں کو اپنے دور حکومت میں 17,000 بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیا. 17,000 بچے قرآن کے حافظ امت کو تحفے میں دیے. یہ صحابہ کے بچے تھے, یہ اہل بیت کے بچے تھے جن کے سینوں کے اندر قرآن منتقل کرنے کا اللہ رب العزت نے اعزاز حضرت عمر بن خطاب کے کھاتے میں لکھا. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن کے لیے زبان نبوت سے پھر ایک جملہ نکلا تھا, ایک جملہ نکلا تھا. میرے محبوب نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. لوگو اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی, اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو پھر عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس سر کے اوپر نبوت کا تاج سجا دیا جاتا. اس قدر اعلیٰ مرتبے پہ پہنچ چکا عمر, اس قدر اعلیٰ مرتبے پہ حضرت عمر پہنچ چکے. اور ایک موقع پر میرے محبوب نے کہا اے عمر تیری نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر. سبحان اللہ. کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ میں آسمان کے ستاروں کو شمار کے اندر لے آؤں, لیکن میرے محبوب نے کیا کہا حسنات عمر کعدد نجوم السماء, کہ عمر کی نیکیاں آسمان کی گنتی, ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں. اتنی نیکیاں لے کے آنے والا. اور یہ اعزاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا کہ اللہ نے یہ اعزاز حضرت عمر کو دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا کہ پھر آخری وقت
آخری وقت جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو کیسے مصلی رسول پہ کھڑے ہو، اور یہ چاہت تھی ان کی، دعا مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مولا کریم مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، اور مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، اور میں مدینے سے باہر نہیں جانا چاہتا، مجھے مدینے کے اندر شہادت کی موت عطا کرنا۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک، کہ اللہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں اور تیرے پیارے حبیب کے شہر میں مانگتا ہوں، مدینے سے نکلنا نہیں چاہتا، مدینے کے اندر مجھے شہادت کی موت عطا کر دے۔ اللہ نے حضرت عمر کی دعا کو کیسا شرف قبولیت بخشا، کیسا عظمت کا تاج پہنایا، کیسی عظمت کی بلندی پر پہنچایا۔ کہا عمر تو نے دعائیں 2 مانگی ہیں، تیرا رب تیری 3 دعائیں قبول کرے گا، تجھے موت بھی شہادت کی ملے گی، تجھے موت بھی مدینے کے اندر ملے گی، اس سے بھی بڑھ کر تجھے موت مصلی رسول کے اوپر ملے گی۔ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، میرے محبوب کے مصلی پہ کھڑے ہوئے حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ایک دشمن آ کر خنجر کا وار کر کے حضرت عمر کو شہید کر دیتا ہے۔ اور یہ حضرت عمر وہ تھے جن کے بارے میں ایک انگریز مورخ نے کہا تھا اگر عمر کو 10 سال دنیا پر اور حکومت کرنے کا موقع مل جاتا، پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اور ایک اور مورخ نے لکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا تو پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا، کوئی کفر کا نام و نشان دنیا میں نظر نہ آتا۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو۔ اللہ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری حکمران عطا فرما دے، ان جیسی صفات والے اللہ ہمیں نیک حکمران عطا کر دیں۔ اللہ ہمارے بھی اعمال کی اصلاح فرما دے کہ ہمارے بھی اعمال اس قابل ہو جائیں کہ اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران عطا کر دے، ہمارے بھی اعمال ایسے ہو جائیں کہ اللہ حضرت عمر جیسا ایسا دلیر آدمی ہمیں حکمران کے طور پر اللہ عطا کر دے۔ کہتے تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریزگاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، نہ استحصال قیصر ہو، نہ استبداد کسریٰ ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برقے تجلی پھر افق پر آشکارا ہو، اندھیرے دور ہو جائیں اجالا ہی اجالا ہو۔ بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں